الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم وظللنا عليكم الغمام اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا وأنزلنا عليكم اور تم پر اتارا ہم نے المن والسلوى من اور سلوى کو کلوا من طیبات ما رزقناکم تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا فرمائی وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر 9واں انعام جو ہوا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں سے ہجرت کر کے مصر کے اندر آ چکے تھے اور وہیں رہنے لگے تھے۔ پھر ایک وقت آیا گزرتے ایام کے ساتھ میں فرعون کی حکومت آئی اور اس نے بنی اسرائیل کے اوپر طرح طرح کے مظالم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو ظالم فرعون کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے اندر کے ذریعے سے راستے بنائے اللہ نے ایسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ میں سارے کے سارے بنی اسرائیل سمندر پار ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ ساری تفصیلات اوپر آئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لوگ سمندر سے پار ہوئے اور فرعون سے جب نجات ملی ان کو، پھر اس کے بعد تو ان کو تورات بھی مل گئی، احکامات بھی مل گئے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اور بنی اسرائیل کو گویا کہ حکم دیا کہ تم اب اپنے اصل وطن ملک شام جاؤ اور وہاں پر جو تمہارا اصل ملک تھا اس ملک کے اوپر ایک ظالم قوم کا قبضہ ہو چکا ہے، تم ان سے جہاد کرو اور جہاد کر کے ان سے اپنے ملک کو آزاد کرواؤ۔ تو یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں چلے کہ ملک شام کے اوپر سے قبضہ چھڑائے، لیکن جب ایک میدان کے اندر پہنچے
تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جس قوم سے ہم کو جہاد کا حکم ملا ہے وہ قوم تو بڑی ڈیل ڈول والی ہے، لمبے تڑنگے قد کے ہیں، وہ لوگ طاقتور ہے، ہتھیار والے ہیں، قوت والے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ لہذا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ اس کے اندر تو بڑے ظالم اور جابر لوگ ہیں، اس میں ہم داخل نہیں ہوں گے، وہ خود نکل جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے اس ملک کے اندر، باقی ان سے جہاد کا مسئلہ ہے تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ، تمہارا رب ساتھ میں ہے نا، تم لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کے ساتھ میں تو آپ کا رب ہے نا، دونوں مل کر لڑو، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ ان کی ان گستاخی کی وجہ سے یہ جس میدان میں پہنچے تھے اسی میدان کے اندر اللہ نے 40 سال تک قید کر دیا ان کو، حیران پریشان سرگرداں پھرتے رہے 40 سال تک اس میدان کے اندر۔ صبح کے وقت چلنا شروع کرتے تھے، شام تک چلتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، سوچتے تھے کہ پھر یہیں سے آگے سفر کریں گے، لیکن پھر جب دوسرا دن ہوتا تھا تو جہاں سے چلے تھے وہی، پھر وہی جگہ، پھر چلتے تھے، پھر شام کو آرام کرنے کے لیے رات کو لیٹتے تھے اور صبح اٹھتے تو دیکھتے تھے کہ جہاں سے چلے تھے وہی واپس، نکل ہی نہیں پاتے۔ بڑی اناڑی قوم تھی ہے، اس کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ اللہ نے ہم کو قوم جبار سے جہاد کا حکم کیا ہے، لیکن تھوڑا تو سوچتے کہ ہمارے ساتھ میں وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، تورات ہے، ابھی فرعون جیسے ظالم قوم سے ہم کو نجات عطا فرمائی ہے اور ظالم سے ہم کو اللہ نے بچایا ہے، اللہ کی مدد مسلسل لگاتار ہمارے ساتھ میں چل رہی ہے، تھوڑی سی ہمت ہم کو کرنی ہے، وہی اللہ کی مدد ہم ملک شام کے اندر بھی دیکھیں گے۔ یہاں تک ان کا دماغ پہنچا نہیں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ دیکھیے اس کی جو وجہ مفسرین نے لکھی ہے، اس وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ وہ اصل میں اس لیے کہ لمبے زمانے تک یہ لوگ فرعون کی غلامی میں رہے تھے، یہ غلامی کے اندر تھے فرعون کی، ان سے کام کرواتے تھے، وہ لوگ مارتے تھے، ہے نا، ظلم کرتے تھے، اپنے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھا سکتے نہیں تھے۔ غلامی کی زنجیر نے اتنا جکڑ دیا تھا ان کو کہ وہ لوگ بزدل بن چکے تھے، کم ہمت بن چکے تھے، بے بس اور عاجز بن چکے تھے، اتنے عاجز آ چکے تھے، اتنے کم ہمت ہو گئے تھے، اور غلامی کی زنجیر نے ان کی ہمتوں کو اتنا توڑ دیا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کی مدد مسلسل اتر رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے دلوں کے اندر سے یہ استحزار نکل چکا تھا۔ اس سے پتہ چلا جب کسی قوم کے گلے کے اندر غلامی کا طوق پہنا دیا جاتا ہے، یہ قوم خود بخود بے بس اور عاجز ہو جاتی ہے۔ آج اسی طرف لے جایا جا رہا ہے اس ملک کے باشندوں کو، بہت غیر محسوس طریقے سے اس ملک کے اقلیتوں کے پیروں میں اور گلوں کے اندر غلامی کی زنجیر کو پہنایا جا رہا ہے۔ اور اسی غلامی کی زنجیر کا نتیجہ ہے کہ اتنے سارے حقوق کو چھینا جاتا ہے، پھر بھی زبان کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ڈبے میں بند پڑا ہے۔
یہ ہمارا رویہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی غلامی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اسی زنجیر سے بچیں گے تو اس ملک کے اندر آپ عبادت بھی کر سکیں گے، آزادی کے ساتھ میں جی سکیں گے، آپ اپنا حق اس ملک کا شہری ہونے کی وجہ سے بے تکلف مانگ سکیں گے، مطالبہ کر سکیں گے، آپ کی زبان کو کوئی بند نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ غلامی کی زنجیر پیروں میں اور گلوں میں آ پڑی تو پھر آپ سمجھ لیجئے سارے حقوق آپ کے چھین لیے جائیں گے، نمازوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، دینی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، دین کے کام کرنے کے راستے بند کر دیے جائیں گے، اور وہی مظالم اور وہی ظلم و ستم کے پہاڑ اس قوم کے اوپر توڑے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے لمبے زمانے تک غلامی کی زنجیر پہنی تو اپنا ملک بھی بچا نہیں سکتے ہیں۔ ہاتھ میں تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، مسلسل رب کی نصرت کو دیکھ رہے، وقت کے پیغمبر ساتھ میں ہے، کیا اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس جماعت پر اللہ کی نصرت اترے گی؟ کیسے نہیں اتر سکتی؟ غلامی، بزدلی، بے بسی، عاجزی، ہم بول کر کیا کریں گے؟ دوسرے لوگ نہیں بولتے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں نا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی تصور ہے۔ یہ واقعہ ہم کو سبق سکھا رہا ہے، اس تصور سے نکلیے۔ یہ ملک ہمارا بھی ہے، اس ملک کو ہم نے چوائس کیا تھا، ہم نے پسند کیا تھا، آپشن تو تھے جانے کے، لیکن ہم نہیں گئے تھے۔ اس لیے نہیں گئے تھے کہ اس ملک کی مٹی کے اندر ہمارے اکابرین کی قربانیاں شامل ہیں، اس لیے اس ملک میں رہنا ہمارے لیے یہ ہماری چوائس تھی، پسند تھا۔ اس لیے سب سے چھوٹا شہری بھی اس ملک کا ہر ملک کے باشندے کے ساتھ میں برابر کا حقوق رکھنے والا ہے، کوئی کسی کے حق کو چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا قانون بھی ہے، آئین بھی۔ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں آزادی کے ساتھ میں رہیں گے، ہم کو ملک قانون نے اجازت دی ہے، ہم آزادی کے ساتھ میں عبادت کر سکتے، اپنے کلچر پر جی سکتے ہیں، یہ ملک کا قانون ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ کوئی کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ مساجد پر تالے لگائیں گے، غیر قانونی ہے۔ کسی بھی اس ملک میں رہنے والے کو، کوئی بھی مذہب کا، کوئی بھی طور طریقے کو ماننے والا ہو، کسی کو اس کی عبادت سے روک نہیں سکتے۔ سمجھیے اس بات کو، ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم بھی رہیں گے، اس کے قانون کی بھی حفاظت کریں گے، اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے، ہمارے دین کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کے ساتھ میں جئیں گے، اپنے دین کے ساتھ میں جئیں گے، اپنی مساجد کے ساتھ میں جئیں گے، اپنے مدارس کے ساتھ میں جئیں گے، اپنے دین کے شعبوں کے ساتھ میں جئیں گے، سر اٹھا کر جئیں گے، سر جھکا کر نہیں جئیں گے۔ تو غلامی کا تصور اس ملک، اس قوم کے اندر بیٹھ گیا تھا، اس لیے اس قوم نے کیا کہہ دیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ خیر، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں یہ گستاخی کی تو اللہ کی طرف سے ایک طرح کی پکڑ یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو ایک ایسے میدان کے اندر قید کر دیا جہاں پر 40 سال تک پریشان اور سرگرداں پھرتے رہے، اس میدان سے نکل ہی نہیں سکے۔ اسی میدان کو کہا جاتا ہے وادی تیہ۔ تیہ کے معنی پریشان حال، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا وادی تیہ۔ یہ 40 سال تک پریشان، کیسا میدان تھا؟ جہاں پر نہ کوئی درخت ہے، جہاں پر نہ کوئی سایہ ہے، جہاں پر نہ کوئی عمارت ہے،
جہاں پر نہ کوئی بازار ہے، جہاں پر نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل چٹیل جنگل کی طرح میدان تھا، اسی میں رہے۔ اب کیا ہوا؟ اب دھوپ لگتی تھی تو کوئی سایہ دار درخت تو تھا نہیں، وہاں تو مکان تھا نہیں۔ اچھا، میدان سے باہر نہیں نکل سکتے تھے کہ کہیں سے پودے لا کر یہاں اگائے، اس لیے کہ چلتے تھے تو صبح میں وہیں کے وہیں، تو جا ہی نہیں سکتے، باہر جائے تو کچھ لاوے۔ اللہ نے قید کیا ہے ان کو، لہذا اس حال میں بھی دیکھیے اللہ کے احکام سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں لگاتار کر رہے ہیں، اللہ نے پھر بھی انعام کی بارش فرمائی اس میدان میں۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہا ہے اللہ نے کہ ہماری رحمت تو ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ کوئی رحمت خداوندی کو لینے والا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو دیکھیے کہ ایسی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ایسے بے باک جواب دے رہے ہیں اور بے خوف ہو چکے ہیں اور اس طریقے سے جھری بن چکے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ لیکن تکلیف ہوئی ان کو مادی تیہ کے اندر۔ کیا تکلیف ہوئی؟ سورج کی تپش نے ان کو پریشان کیا، سورج کی گرمی سے پریشان ہونے لگے، تو اللہ نے اس حال میں بھی ان کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ جب سورج کی دھوپ ہوتی تھی تو پھر اللہ کی طرف سے بادل آتا تھا اور اس بادل سے سایہ ہو جاتا تھا ان کے اوپر۔ تقریباً 6 لاکھ افراد تھے اس میدان میں، 6 لاکھ افراد کے اوپر اللہ نے بادل سے سایہ کیا۔ یہ وہ افراد ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن اللہ مہربانی کر رہا ہے۔ تو تپش اور دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ نے بادل کا انتظام کیا۔ اسی بات کو اللہ نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، یاد نہیں ہے؟ ہماری رحمت بھول گئے، ہمارے انعامات بھول گئے، ہمارے احسانات بھول گئے۔ ایک طرف تم اپنی نافرمانیوں کو دیکھو، ایک طرف تم اپنی سرکشیوں کو دیکھو، ایک طرف تم اپنی بغاوت کو دیکھو، دوسری طرف ہماری طرف سے برسنے والی رحمت کو تو دیکھو، دل کو تھوڑا تو نرم کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ اور کیا ہوا پھر؟ اب اس میدان سے نکل نہیں سکتے، میدان میں کوئی ہوٹل نہیں ہے، ہاں کوئی ہوٹل تو ہے نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ نکلے تو کہیں سے پارسل بھی آئے، اب نکل نہیں سکتے تو پارسل آتا نہیں ہے، اور وہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے ہمارے زمانے کی طرح کہ کوئی ہوٹل والا ہو بھائی فون کر کے بھائی پارسل پہنچاؤ، نہیں 6 لاکھ کا کون پہنچائے گا؟ ہاں، اتنی بڑی ذمہ داری 6 لاکھ کو کون کھلائے گا؟ اب بھوک تو لگے گی، ان کو انسان ہے، تو اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، بڑا عجیب انتظام کیا اللہ نے۔ 2 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ انسان کے کھانے میں عام طور پر میٹھا اور نمکین ہوا کرتا ہے، اللہ نے دونوں چیزیں دے دی، میٹھا بھی دیا، نمکین بھی دے دی۔ میٹھے میں کیا دیا؟ علیکم المن، من ایک چیز تھی، مفسرین نے بڑی الگ الگ باتیں کہی اس میں۔ کسی نے کہا دھنیے کے دانے کی طرح کوئی چیز تھی، وہ شبنم کی طرح رات کے وقت ان کے درختوں پر برس جاتی تھی، اور پھر وہاں سے وہ لوگ اٹھا لیتے تھے، جیسے شبنم گرتی ہے نا ٹھنڈی کے موسم کے اندر اور پھر درختوں پر کیسے جم جاتی، اس طریقے سے اللہ اس کو برساتے تھے آسمان سے، میٹھی اور حلوے کی طرح ہوا کرتی تھی، اور بہت زیادہ مقدار میں اللہ برساتے تھے۔ میٹھے کا تو انتظام یہ ہوا، نمکین کا انتظام کیا ہوا کہ بٹیر ایک پرندہ آتا ہے، یہ پرندوں کے گول یعنی گروہ کے گروہ اڑ کر شام کے وقت ان کے خیموں کے پاس جہاں وہ لوگ رہتے تھے وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے، جیسے کوئی پرندہ مانوس نہ ہو چکا ہو اس طریقے سے، اور پھر آسانی سے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے وہ، یعنی ان کو پکڑنے کے لیے جال بھی بچھانا پڑتا نہیں تھا،
انتظام کرنا پڑتا نہیں تھا. جیسے ہی رات ہوتی تھی یہ رات سے پہلے آ جاتے تھے اور پھر آ کر بیٹھ جاتے تھے. یہ لوگ اندھیرے کے اندر آرام سے پکڑ لیتے تھے, پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے تھے اور اس کی دوسری غذائیں بنا کر کھایا کرتے تھے. یہ دو چیزیں اللہ نے ان کو 40 سال تک کھلائی ہے. رزق کا دینے والا اللہ ہے, بغیر محنت اور مشقت کے کھلائی ہے, وہاں سے آسمان سے اتاری ہے. جس نعمت کو اللہ نے آسمان سے اتارا وہ نعمت کتنی لذیذ ہوگی, ہاں کیسی ہوگی. مفسرین نے ایک نقطہ لکھا اس آیت کے ماتحت میں کہ من کا میڈیکلی ایک فائدہ بتایا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جو شبنم کی طرح برستی تھی, اس کا میڈیکلی فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اس کو کھائے گا اس کے دل دماغ کے اندر سے وہم اور وساوس دور ہو جاتے ہیں. مفسرین نے اس آیت کے ماتحت میں اس بات کو لکھا ہے. تو ممکن ہے اللہ نے ان کے لیے اس چیز کو اس لیے چوائس کیا ہو کہ اس کے اندر یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ ان کے دماغوں کے اندر بھی طرح طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور تورات کے متعلق شکوک اور شبہات اور وساوس تھے. تو ان کے علاج کے لیے اللہ نے من کو اتارا تاکہ ان کے دلوں میں سے وسوسے دور ہو. روحانی علاج بھی ملا, جسمانی غذا بھی مل رہی ہے. یہ اللہ نے ایک ہی چیز کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں. بٹیر کے گوشت کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ لوگ یہ نافرمانیاں اس لیے کرتے تھے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے, تو اللہ نے نمکین کے اندر اور گوشت کے اندر ایسے پرندے کے گوشت کو ان کے لیے پسند کیا تاکہ یہ لوگ کھائیں تو ان کے دل نرم پڑ جائے اور احکام جو تورات کے اس کو قبول کرنے والے بن جائیں. تو دونوں نعمتیں تو بڑی عجیب ہو گئی, ہاں جسمانی غذا بھی اور روحانی علاج بھی ہے اس کے ذریعے سے, تو دونوں کام ہو رہے ہیں. پتہ چلا انسان کے کھانے کا اثر بھی اس کی روحانیت پر پڑتا ہے. انسان کے کھانے کا اثر بھی اس کی دینداری پر پڑتا ہے. آج چائنیز کا زمانہ ہے, چھوٹے سے لے کر بوڑھے تک سب چائنیز کھاتے ہیں. یہ روحانیت کے اعتبار سے ایک زہر ہے. یہ صرف زبان کی لذت ہے, باقی اندر سے عبادت کے سکون کو غیر محسوس طریقے سے یہ غذائیں ختم کر دیتی ہے. ہمارے بچے بڑے لذت سے کھاتے ہیں اس کو, اور سامنے سے ہم کھلاتے ہیں, لے جا کر کھلاتے, کھاؤ خوب کھاؤ. گھر کے کھانے سادے کھانے اچھے نہیں لگتے, اور بچے ایسے ڈھونگی ہو گئے ہیں کہ ان کو گھر کے اندر بہتر سے بہترین چیز بنا کر دو تو بھی ضد پر اتر جاتے ہیں. جب تک ان کو چائنیز نہ کھلائی جائے ان کو چین نہیں آتا ہے. آپ کے بچے زہر کھا رہے ہیں, یہ صرف ان کا جسم کمزور نہیں ہوگا, اس غذا کا اثر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ان کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا. کبھی سوچا ہے اس میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ کبھی نہیں سوچا. ذرا دیکھیے تو صحیح. بات نکل گئی ہے, بات بتا دو, ایک واقعہ سنا دو. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ پڑوس ملک کے بڑے اللہ والوں میں گزرے. دو میاں بیوی ان کے مرید تھے حضرت کے. ان کا بچہ حفظ قرآن کر رہا تھا, لیکن اس کو یاد نہیں رہتا تھا, بھول جاتا تھا. آج کا سبق سنایا, کل ہوتے ہوتے بھول گیا, پھر سنایا, پھر کل ہوتے ہوتے وہ بھی بھول گیا, بار بار بھول رہا ہے. یعنی آگے بڑھتا ہے لیکن پیچھے سے بھول جاتا ہے. میاں بیوی دونوں تھک گئے. حضرت کے خطبات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو چونکہ ان کے پیر ہیں حضرت, کب کا واقعہ مجھے یاد نہیں,
آئے ان کے پاس کہ حضرت ہمارا بچے یعنی کہ وہ قرآن کا حافظ تو ہو رہا ہے لیکن یاد نہیں رہتا ہے، حضرت کچھ علاج بتا دیجیے، بھول جاتا ہے۔ تو پوچھا حضرت نے کہ کیا کھاتا ہے وہ؟ کہ ہوٹل کے کھانے کا عادی ہے، اس کو چھڑوا دیجیے، کہ بس یہی علاج ہے اس کا، اس کو چھوڑا دیجیے۔ تو چونکہ ان کے شیخ تھے حضرت، تو دونوں میاں بیوی نے طے کر دیا کہ آج سے ہمارا بچہ باہر کا کھانا نہیں کھائے گا، چھڑا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بچہ پہلے یاد کر کے سنا نہیں سکتا تھا، بھول جاتا تھا، چند مہینوں میں حفظ مکمل کر دیا اور بہترین حافظ قرآن بنا۔ ہمارے بچوں کو بھی یاد نہیں ہوتا، ہاں یہ بھی بھول جاتے ہیں سبق، اسکول کا بھی یاد نہیں رہتا، مدرسے کا بھی یاد نہیں رہتا۔ میں تو کہاں کرتا ہوں، میں تو میرے پاس پڑھنے والے بچوں کو کہاں کرتا ہوں، اور والیوں سے بھی میری گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہ کھلائیے، ان کا جسم بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کے اندر کی جو طاقت اور جو صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس سے بچیے۔ لوگ بڑے اس کو لذت کے ساتھ میں کھاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے۔ دیکھیں یہ کھانے کا اثر، پاکیزہ کھانا اللہ نے کھلایا ہے۔ تو خیر یہ تو بات نکل گئی تو میں نے آپ کو بتایا، ورنہ اس سلسلے میں تو کافی لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہے کہ بھئی آج کے بچوں کے کھانے کیسے ہوا کرتے ہیں اور ہم کیا کھلاتے ہیں۔ رحمت نہیں ہے ہماری طرف سے، بچوں پر شفقت نہیں ہے، ایک طرح کا بچوں کے اوپر ظلم ہے، ایک طرح کے بچوں کے ساتھ میں ناانصافی کر رہے ہیں۔ ان کو کھلائیے اچھی غذائیں، بادام ہے، اخروٹ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، طاقتور غذائیں کھلائیے، ان کے جسم کی بھی حفاظت کریے، ان کے دل دماغ کی، ایمان کی حفاظت کریے۔ ان کو مستقبل کے اندر اس امت کا امام بنانا ہے، مقتدا بنانا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قوم کا رہبر بنے اور چیزیں کھائے بھی، تو بڑا مشکل ہوگا کہ یہ قوم کا رہبر بن سکے گا، وہ بازاری کھانوں کا عادی بن جائے گا، وہ راستوں کا کھانوں کا عادی بن جائے گا۔ پھر اس کو بہتر سے بہتر لذیذ غذائیں بھی اگر آپ گھر میں بنا کر دیں گے تو نہیں کھائے گا وہ، صاف ستھری غذائیں بھی کھلائیں گے تو نہیں کھائے گا وہ۔ اور اس کے لیے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے گھر میں بچے ہیں ان کو آج ہی ہوٹل پر لے جاؤ اور ان کو کھلائیے، چائنیز وہ کھا لیں گے، اور پھر گھر آ کر کہیے کہ بیٹا تھوڑی سبزی بھی تو کھا لو، گھر میں بنائی ہے، اس کو تو اچھا ہی نہیں لگتا، وہ اپنا تیور دکھائی دے گا۔ تجربہ کرنا ہو تو کر لیجیے۔ تو اس قوم کے اوپر اللہ نے من اور سلوہ کو اتارا، یہ نعمت اللہ نے اتاری۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ نے فرمایا کہ گاؤ پاکیزہ کی چیزیں کھاؤ، لیکن ایک شرط رہے گی، جمع کر کے مت رکھیے۔ آج کھانا ہے تو آج کے لیے رکھو، بس اتنا ہی کھانا، اتنا ہی لو۔ کل تو کل اللہ پھر سے اتارے گا، پھر انتظام کرے گا، تو کل پھر تازہ غذا لے لینا، تازہ کھا لینا۔ اسٹاک مت کریو، ذخیرہ اندوزی سے اللہ کی طرف سے منع کیا گیا۔ لیکن یہ تو چند دن تک چلا، اب یہ قوم ماننے والی کہاں تھی، تو اس نے جمع کرنا شروع کیا، آدھا کھاتی ہے آدھا رکھتی ہے۔ جیسے ہم ہوتا ہے کہ بھئی اپنے قربانی کے گوشت کو مہینوں چلاتے ہیں۔ قربانی کے ایام کا نام ہے ایام تشریق، اور تشریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو سکھانا۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ہم کو درس کے اندر کہا تھا کہ آج ایام تشریق نہیں ہے، آج ایام تبرید ہے۔ تبرید کے معنی گوشت کو ٹھنڈا کرنا ہے، یعنی فریج میں جو بھر دیتے، یہ ایام تبرید ہو چکے ہیں، اب ایام تشریق رہے ہی کہاں کہ پورے کے پورے بکرے ہم اسٹاک کر دیتے ہیں۔ کوئی ناجائز نہیں کہتا ہو، کر سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے، رکھے بھی، منع نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کو منع کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو،
کہ تم کو اس طریقے سے ذخیرہ کرنا نہیں ہے. لیکن یہ قوم تو چند دن تک سیدھی چلی. اب 40 سال تک اس کو اندر رہنا تھا. تو اس نے بھی کیا کیا کہ بھئی کل اگر نہیں آئے تو کہ آج رکھ دو تھوڑا. اب جمع کرنا شروع کیا. اب ہوا کیا؟ ہوا ایسا کہ جو آتا تھا وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو جمع کیا تھا یہ سڑنا شروع ہو گیا. گوشت سڑ جاتا تھا، بگڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، اب پھر پھینکنے میں جاتا تھا. یہ ہے نعمتوں کی ناشکری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے گوشت کو جمع نہ کیا ہوتا تو یہ گوشت 1 مہینے تک بھی رکھا جاتا، کبھی نہ بگڑتا، کبھی نہ سڑتا. کبھی نہ بگڑتا اور کبھی نہ سڑتا. تو یہ شرائط، یہ تو اللہ نے اسی بات کو کہا آخری جملے کے اندر، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہمارا نقصان نہیں کیا انہوں نے جمع کر کے. ہاں، یہ جو جمع کر کے رکھنے لگے کہ ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، نقصان ان کا ہوا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ایسی عظیم نعمت سے محروم ہو گئے. اس آیت سے پتہ چلا کہ لالچ بری برا ہے. لالچ کے اندر آ کر اسٹاک کر کے رکھنا نہیں چاہیے. اللہ نے اگر دیا ہے تو رکھیے، منع نہیں ہے، لیکن کسی اور کو بھی دے دیجیے، حق والوں کو بھی حق دے دیجیے، پھر رکھیے. تو تمام میں آ کر، لالچ میں آ کر سارا ہی چیزوں کو جمع کر کے رکھ دینا، کوئی کھاوے ہی نہیں، کوئی لیوے ہی نہیں، تو یہ بہت بری چیز ہے. یہ ذخیرہ اندوزی تو شریعت نے بھی پسند نہیں کیا، منع کیا کہ اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے. تو خیر، اس آیت کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باوجود بھی بادل کا سایہ کیا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، اور بھی بہت ساری پانی کا انتظام، یہ آگے والی آیت میں آئے گا. یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہوا کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہمیشہ رحمت والا معاملہ فرماتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.